پچھلے حصے میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کیسے وہ آب حیات کی تلاش میں نکلے اور ان کا یہ سفر کیسے انجام کو پہنچا۔ اس حصے میں ہم دیگر تاریخی حوالوں اور تہذیبوں میں آب حیات کے ذکر کو بیان کریں گے۔ آب حیات کو اکثر کسی جھیل، جھرنے یا تالاب کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے ہی کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو طاقتور اور دولت مند تھے، لیکن انہیں بڑھاپے اور موت کا خوف تھا۔ ایسے لوگ اپنی جوانی کو قائم رکھنے کے طریقے تلاش کرتے رہے۔ اس فہرست میں کئی مشہور بادشاہ اور جنگجو شامل ہیں جنہوں نے زندگی کو طویل کرنے کے لیے اس چشمے کی تلاش کی۔ کہا جاتا ہے کہ افریقہ کے سہارا، صحرا اور شمالی علاقوں میں میکروبیان نامی لوگ آباد تھے جو طاقتور، دراز قامت اور خوبصورت تھے۔ ان کی عمر 120 سال سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ جوان نظر آتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق ان کی لمبی عمر کا راز ان کی سرزمین میں بہنے والا ایک خاص چشمہ تھا۔ جب یونان کے بادشاہ نے ان کی زمین پر قدم رکھا تو میکروبیان نے اسے وہ چشمہ دکھایا جس کے پانی میں نہاتے ہی اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ فارسی کتاب سکندر رومانس میں بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ ایک تاریک علاقے میں پہنچا جہاں ایک دریا بہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر کے سپاہیوں نے اس دریا کے پانی سے مچھلیاں دھوئیں تو وہ زندہ ہو کر تیرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر سکندر نے اندازہ لگایا کہ یہ پانی کسی جنتی دریا سے زمین پر بہہ رہا ہے جس میں زندگی دینے کی قدرت موجود ہے۔ تاہم تاریخ خاموش ہے کہ آیا سکندر نے اس پانی کو پیا یا نہیں۔ یہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کے ساتھ ایک سفر کیا جہاں ان کی مچھلی غائب ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی وہ مقام دراصل آب حیات کا چشمہ تھا۔ کئی مفسرین کے مطابق اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جان مینڈل کی کتاب دی ٹریولز آف سر جان مینڈل میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں ایک پہاڑی سلسلے میں یہ چشمہ موجود ہے۔ مینڈل نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ جب وہ ان علاقوں میں پہنچے تو وہاں ایک ایسا کنواں ملا جس میں مختلف مثالوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کا پانی بیماریوں کو شفا دیتا تھا اور اس کا مسلسل استعمال انسان کی عمر کو طویل کرتا تھا۔ 1165ویں صدی میں آب حیات کی کہانی دوبارہ مشہور ہوئی جب پادری جان نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا گیا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک چشمہ تھا جس میں نہانے والا شخص جوان ہو جاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ انجیل میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق ایک دریا تھا جو خدا کے تخت سے نکل کر شہر کے درمیان بہتا تھا اور اس کے کنارے زندگی کا درخت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کی تمام تکالیف اور زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔